بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 اور 167 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اور جب وہ پیشوایان کفر جن کی پیروی کی گئی اپنے پیروکاروں سے بیزاری کو ظاہر کریں گے، ورأوا العذاب، پیروی کرنے والے اور جن کی پیروی کی جا رہی ہے وہ سب کے سب اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور سارے کے سارے اسباب اور رشتے اس وقت منقطع ہو جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، تو وہ لوگ کہ جو ان لوگوں کی پیروی کیا کرتے تھے اس موقع پر کہیں گے، اے کاش ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دیا جائے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو ہم بھی دنیا میں جا کر ان اپنے لیڈروں کی اسی طرح براعت اور اظہار بیزاری کریں گے جس طرح آج کے دن انہوں نے ہمارے ساتھ اظہار بیزاری کیا۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان لوگوں کے اعمال کو ان کے سامنے پرحسرت کر کے پیش کرے گا۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور یہ کسی صورت میں بھی دوزخ سے نکلنے نہ پائیں گے۔ ان دو آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے، ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو کفر کے ائمہ ہیں، کفر کے لیڈر ہیں، کفر کی قیادت کرتے ہیں، مشرک ہیں اور اسی طور پر اللہ کے باغی اور نافرمان ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی پیروی کرنے والے، ان کی اقتداء کرنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، جب یہ دونوں کے دونوں قیامت کے دن اللہ کے پاس حاضر ہوں گے تو اس موقع پر کفر کے ائمہ، لیڈر، قائدین اور بڑے اور سربراہ یہ اپنی پیروی کرنے والوں سے انکار کر دیں گے، اظہار بیزاری کر دیں گے، اعلان برات کر دیں گے کہ ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق، ہم تو نہیں ان کو جانتے، ہم نے ان کو تھوڑی کہا تھا کہ ہماری پیروی کریں، کفر اور شرک کی پیروی کریں، خدا بندے قدوس کی نافرمانی کریں، اللہ سے بغاوت کریں، ہم نے ان کو تھوڑی کہا تھا۔ وہ اپنے ماننے والوں سے قیامت کے دن اعلان بیزاری کر دیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور اس موقع پر جب اعلان بیزاری ہوگا تو پیشوایان کفر اور ان کی پیروی کرنے والے دونوں کے دونوں اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اللہ کا عذاب دیکھیں گے۔ اور وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اس موقع پر تمام رشتے، ناطے، تعلق، دوستیاں، یاریاں ٹوٹتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ تو اس موقع پر پیروی کرنے والے، پیچھے چلنے والے اور ان کے ایک ایک اشارے پر اپنا تن، من، دھن قربان کرنے والے جو ماننے والے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ پہلی کیفیت تو تھی ان لوگوں کی کہ جو پیشوایان کفر ہیں، کفر کے ائمہ ہیں، کفر کے بڑے ہیں، کفر کے لیڈر ہیں، کفر کے پیشوا ہیں اور لوگوں کے، غلط لوگوں کے پیشوا اور مقتدا بنے پھر رہے ہیں، وہ اپنے ماننے والوں سے اعلان بیزاری کریں گے۔ تو فرمایا کہ اب دوسرا سٹیپ دوسری آیت کے اندر بیان فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، فرمایا کہ اس موقع پر جب رشتے ناطے ٹوٹتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یہ ماننے والے اور اللہ رب العالمین کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یہ ماننے والے، پیچھے چلنے والے، تو یہ کہیں گے کہ اے کاش اللہ رب العالمین ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ کیا کریں گے دنیا میں جا کر؟ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو اس موقع پر کہیں گے پروردگار ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے جس طرح آج ان لوگوں نے، ہمارے پیشواؤں نے، ہمارے مقتداؤں نے، ہمارے لیڈروں نے، ہمارے قائدین نے ہم سے بیزاری کا اور برات کا اعلان کیا ہے، ہم بھی دنیا میں جا کر ان سے اعلان بیزاری کر دیں گے، اعلان برات کر دیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال کو پرحسرت کر کے پیش کرے گا۔ گویا کہ اس موقع پر حسرت کے سوا ان کے پاس کچھ نہ ہوگا، افسوس کے سوا ان کے پاس کچھ نہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ضابطہ اور قانون بنا دیا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک مرتبہ ہے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ اور 4 مرتبہ نہیں۔ دنیا میں جو شخص آ گیا
آنے کے بعد موت اس کے اوپر وارد ہوگی اور وہ قبر کے حوالے کر دیا گیا، قیامت میں کھڑا کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد اس کا دنیا کے اندر واپس پلٹنا ناممکن اور محال ہے۔ اب اس کے بعد دنیا کے اندر واپسی نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے اچھے اعمال کیے تو وہ خوشی اور شادمانی میں رہے گا قیامت کے دن، اور اگر کسی نے برے اعمال کیے افسوس کے اندر اور حسرت کے اندر اور کڑنے کے اندر اور اپنے اندر ڈپریشن کا شکار ہوگا، ٹینشن کا شکار ہوگا، عذابات کا شکار ہوگا، تکالیف کا، اس کو مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وما ہم بخارجین من النار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کسی صورت میں بھی عذاب سے اور میری آگ سے نہیں نکالے جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو دو آیات مبارکہ ہیں ان کو ہم نے دو اینگل سے دیکھنا ہے۔ نمبر ایک، ان آیات مبارکہ کا جو شان نزول ہے، ابتدائی طور پر، خصوصی طور پر اس سے مراد کفر ہے، اس سے مراد مشرکین ہیں کہ جو بالکل اسلام سے منقطع ہیں، اسلام سے ناآشنا ہیں۔ ان کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں کیا ہے کہ دنیا کے اندر تو اپنے ان لیڈروں کی وجہ سے اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ سے شرک کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات کی کھلے عام نافرمانی کرتے ہیں، خداوند قدوس کی حدود کو پامال کرتے ہیں، اسلام مخالف کام کرتے ہیں، اسلام کی آغوش، اسلام کے گہوارے میں نہیں آتے، توحید کے پاس نہیں پھٹکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا اقرار نہیں کرتے۔ لیکن فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا، انہی لوگوں کی باتوں کو مان کر جو اقرار نہیں کر رہے، اللہ کی بات کو نہیں مان رہے، تو قیامت کے دن انہی کے پیشوار مقتدا ان سے اعلان برات کر دیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ قیامت کی سختی کو کون برداشت کر پائے گا؟ کیا یہ آج کفر کو لیڈ کرنے والے اور ختم نبوت کے منکرین کو لیڈ کرنے والے، ان کے پیشوا اور مقتدا، دین اسلام کے دشمن اور طاقتیں، ان کے مقتدا اور پیشوا، اپنے ماننے والوں کی سزا جو قیامت کے دن اللہ ان کو عطا فرمائے گا، اپنے سر لیں گے، برداشت کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ کون کر سکتا ہے خداوند قدوس کی سزا کو برداشت؟ اس موقع پر یہ لوگ اپنے ان ماننے والوں کا انکار کر دیں گے، اعلان برات کر دیں گے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج تو بڑی محبتیں ہیں، آج تو بڑی سپورٹ کی جاتی ہے ایسے لوگوں کو جو دین مخالف ہوتے ہیں، اسلام مخالف ہوتے ہیں، خدا کی شریعت کے مخالف ہوتے ہیں، خدا کی توحید کے مخالف ہوتے ہیں، پیارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت کے مخالف ہوتے ہیں۔ آج انہیں بڑی سپورٹ کی جاتی ہے، پورے کے پورے کفر ان کی پشت کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ اس موقع پر کفر کے اعلیٰ بن کر اسلام مخالف سرگرمیوں کے اندر حصہ لے رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا آج ان لیڈروں کی اور پیشوایان کفر کی سپورٹ آپ کو حاصل ہے، قیامت کے دن حاصل نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن یہ آپ سے سرے منہ انکار کر دیں گے، اظہار بذات کر دیں گے، اظہار بیزاری کر دیں گے، اور کیا ہوگا منظر؟ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، تم اپنی آنکھوں سے رشتے ناطے ٹوٹتے ہوئے دیکھو گے۔ اس لیے اسلام دشمنی کے اندر اور ان لوگوں کی سپورٹ کے اندر، ان لوگوں کی پشت پناہی میں اتنا آگے نہ چلے جائیے کہ آپ اسلام مخالف ایکٹیویٹیز کے اندر حصہ لیتے رہیں، اور قیامت کے دن یہی لوگ جو آج آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، قیامت کے دن آپ سے اعلان برات، اظہار بیزاری کر دیں۔ اس لیے میں اور آپ بھی، یہ تو کفر کی طرف سے اس حوالے سے جو پیغام اور میسیج تھا اس آیت مبارکہ کا، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ دوسرا اس کا اینگل ہے مسلمانوں کے حوالے سے، ہمارے حوالے سے، کہ ہمیں اس آیت مبارکہ سے سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دنیا کے اس پروسیس کے اندر، ماحول کے اندر، کسی بھی دین دشمن طاقت، لیڈر، بڑے سربراہ، قائد اور پیشوا کی اقتدا دین مخالف ایکٹیویٹیز کے اندر نہ کریں، ان کے پیچھے نہ چلیں۔ آج ہم مسلمان تمام تر معاملات کے اندر اپنے سیاسی لیڈران کو فوقیت دیتے ہیں، علماء کے مقابلے میں، مفتیان عظام کے مقابلے میں اور مشائخ عظام کے مقابلے میں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا سیاسی لیڈر جو کچھ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، وہی سیاسی لیڈر جو آپ کا اس دنیا کے اندر آپ کو غلط راہ پر لگائے ہوئے ہے، قیامت کے دن یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔
دنیا کے اندر جن لوگوں کو آپ بڑا مان کر ان کی پیشوائی میں چل رہے ہیں، ان کی اقتداء میں چل رہے ہیں، قیامت کے دن یہ آپ کے پشت پر نہیں ہوں گے، بلکہ یہ آپ سے اعلان برات کر دیں گے، اعلان بیزاری کر دیں گے۔ اس لیے خدا را اپنی قیامت کو خراب نہ کریں، اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، دنیا کے چند ٹکوں کی اور چند سکوں کی خاطر اپنی قیامت کو برباد نہ کریں، اپنے دین کو برباد نہ کریں، اپنے ایمان کو برباد نہ کریں۔ ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں لوگ اپنی سیاسی وفاداریوں کو، مفادات کو اتنا اونچا لے جاتے ہیں کہ علماء کرام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اپنے قائدین کی محبت میں، اور اسی طور پر دینی تنظیموں، دینی تحریکوں کو، دینی تقاضوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اپنے سیاسی قائدین کی محبت میں، ان کے کہنے پر۔ اور اس موقع پر ان لوگوں سے بھی میں مخاطب ہوں اور ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے قائدین کی دینی غلطیوں اور اسی طور پر نبوت اور ختم نبوت پر ڈاکہ زنی جو کر رہے ہیں اور ہوتی رہتی ہے، اس حوالے سے آپ اپنے قائدین کی صفائیاں پیش کرتے ہیں۔ اگر وہ دین مخالف کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو آپ اپنے سیاسی قائد کی محبت میں اس کو صفائیاں پیش کرتے رہتے ہیں، اس کو سپورٹ پھر بھی کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ دنیا کے اندر تو شاید آپ کو چند فائدے دے سکیں، آپ کی پشت پر ان کا ہاتھ ہوگا دنیا کے اندر، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، یہ لوگ آپ سے اعلان برات کر دیں گے، اعلان بیزاری کر دیں گے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس دن آپ کو کام کون آئے گا؟ دین آپ کو کام آئے گا، ہدایت آپ کو کام آئے گی، ایمان آپ کو کام آئے گا، نبی پاک کی شفاعت کام آئے گی، پیارے آقا کی ذات کام آئے گی، اور اسی طور پر دنیا کے اندر علماء جو آپ کے درمیان میں موجود ہیں، حفاظ کرام جو آپ کے درمیان میں موجود ہیں، شہدائے عظام، یہ آپ کے قیامت کے دن کام آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا کہ حافظ قرآن اتنے جہنمیوں کو جنت میں لے جائے گا شفاعت کروا کے، علماء کرام اتنے سارے جہنمیوں کو جنت کے اندر لے کر جائیں گے اپنی شفاعت کی وجہ سے، اور شہدائے عظام جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ کیا کبھی آپ نے سنا کہ آپ کے سیاسی لیڈر، ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو؟ نہیں میرے بھائیو، ہرگز نہیں۔ خدا را سنبھل جائیے، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیے، اپنی آنکھوں کو کھولیے، خواب غفلت سے جاگیے، اپنے آپ کو اتنا لوز نہ کر لیجئے دینی معاملے کے اندر کہ آپ سیاسی لیڈر کو فوقیت دیں، علماء کرام کو فوقیت نہ دیں، دین کو فوقیت نہ دیں، ایمان کو فوقیت نہ دیں، شریعت کو فوقیت نہ دیں، قرآن کو فوقیت نہ دیں، حدیث پاک کو فوقیت نہ دیں، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کے چند سکوں کی خاطر، سیاسی مفادات کی خاطر۔ یاد رکھیے گا دنیا تو گزر جائے گی، اچھی گزرے یا پھر انسان کی جو ہے بری گزرے، دنیا گزر جائے گی، لیکن آخرت ابدی زندگی ہے۔ یہاں پر کوئی دکھ تکلیف آئے، مصیبت آئے، علم آئے، موت آئی تو ختم۔ کہاں تک چلے گی مصیبت؟ کہاں تک چلیں گے آپ کے دشمن؟ کہاں تک آپ کو ستایا جائے گا؟ صرف موت تک۔ موت آئی تو سب کو ختم ہو جائے گا، لیکن اگر آخرت میں مصیبت اور عذاب آپ کا مقدر بن گیا تو پھر وما ہم بخارجین من النار، کبھی بھی آپ کو جہنم کی آگ سے نکالا نہ جائے گا اگر آپ کفر کے اوپر مرے۔ اس لیے ان دو آیات مبارکہ کا پیغام اور میسج یہ ہے، سبق یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم کسی بھی معاملے کے اندر کسی بھی شخص کی پیروی اور اقتداء دین مخالفت میں نہ کریں، شریعت مخالفت میں نہ کریں، اللہ کی نافرمانی اور مخالفت میں نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور نافرمانی میں نہ کریں، بلکہ ہمیشہ پیروی کریں، اقتداء کریں، بات کو مانیں، نیک لوگوں کی، صلحاء لوگوں کی، مشائخ عظام کی، علماء کرام کی، مفتیان عظام کی، اپنے دینی لیڈروں کی بات کو مانیں، اپنے دنیاوی اور سیاسی لیڈروں کی بات کو نہ مانیں، اس لیے کہ ان کی بات کو ماننا، دین مخالف بات کو ماننا، یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، اور علماء کرام کی باتوں کو ماننا، دینی پیشواؤں کی باتوں کو ماننا، اسلام کے علمبرداروں کی باتوں کو ماننا، قرآن اور حدیث کے ماننے والوں، اس کی نشر و اشاعت کرنے والوں، اس کی پیروی اور اقتداء کرنے والوں، اس کا علم اٹھانے والوں کی بات کو ماننا، یہ آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ دو راستے آپ کے پاس ہیں، حق کا راستہ، باطل کا راستہ، سچ کا راستہ، جھوٹ کا راستہ۔
رحمان کا راستہ، شیطان کا راستہ، جنت کا راستہ، جہنم کا راستہ چوز آپ نے کرنا ہے، انتخاب آپ نے کرنا ہے کہ آپ کس راستے پر چلتے ہیں اور کس راستے پر آپ چل کر کس چیز کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی زندگیوں کے اندر حق والوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق والوں کی اقتداء میں، پیشوائی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کفر کے ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم مشن افراد سے، سرداروں سے، قائدین سے، لیڈران سے، بھلے وہ منافقین لیڈر ہوں یا کفر کے آئمہ ہوں، تمام سے ہمیں دنیا کے اندر ہی اظہار بیزاری، اعلان برات نصیب فرمائے، ان کی پیروی اور اقتداء نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ حق کی پیروی کریں، ہمیشہ سچ کی پیروی کریں، ہمیشہ جنت کی راہ پر چلیں، ہمیشہ رحمان کی بات کو مان کر چلیں، ہمیشہ علماء کرام، مشائخ عظام، دینی لیڈران کی بات کو لے کر چلیں، ان کی بات کو مان کر چلیں، اس لیے کہ کامیابی، کامرانی اور سرخروئی انہی لوگوں کی بات کو ماننے کے اندر، انہی لوگوں کی اقتداء میں چلنے کے اندر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔